او زینب کی چادر کربلا میں چھینی گئی تھی، یہ ظلم ہے کربلا۔ سیدہ سکینہ کی بالیاں چھینی گئی۔ سیدہ سکینہ کہتی ہیں، سکینہ شہزادی کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے ہیں، چہروں پہ تماچے مارے، حسین کی یتیم ہو۔ اللہ اکبر۔ حمید بن مسلم کہتا ہے ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جو آگ پہ آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی۔ میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں، تو آگ پہ چلتی کیسے ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا میرا بھتیجا اندر ہے۔ بات دور نکل گئی بہت، وہیں آتے اس زینب کی چادر چھینی۔ بات یہاں اتنی بڑی بات اس لیے پڑی۔ اب وہ زینب کون؟ وہ زینب کو جس کی امی کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، وہ زینب ثانیہ زہرا۔ ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ۔ عقیلہ بنو ہاشم ایک کتاب ہے، عربی زبان میں بیروت سے چھپی ہے، عقیلہ بنو ہاشم۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ زینب پوری زندگی دن میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی۔ بس اتنا سمجھو، میں بہت دور سے ظلم بیان کر رہا ہوں یزید کا، سن لینا اگر سن سکتے ہو، محسوس کر لینا۔ آج کل کی بیٹیاں جو بائک چلا رہی ہے ان کے لیے دوپٹے کوئی حیثیت نہیں، ان کے لیے دوپٹوں کا چھینا جانا بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اجنبیوں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ جائے ان کے لیے دوپٹوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوپٹے چھینے کس کے گئے وہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اور سرخیز والوں اگر سمجھ گئے تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سیدہ زینب دن کے وقت میں کبھی نانا کو سلام کرنے نہیں گئی، بلکہ رات کو جاتی تھی۔ رات میں بھی عشاء کے بعد نہیں گئی، رات میں بھی فجر تڑکے نہیں گئی، بلکہ آدھی رات گزرتی۔ اب توجہ کرنا، آدھی رات گزرتی۔ زینب کون زینب ہے تم کیا سمجھو؟ اگر خدا وقت میں برکت دے تو پوری سیدہ زینب پڑھوں، سیدہ زینب کا بچپنا پڑھوں، سیدہ زینب کی شادی پڑھوں، سیدہ زینب کا خطبہ پڑھوں تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ زینب۔ لیکن ایک واقعے سے پڑھے لکھے لوگ اندازہ کر لیں گے، سیدہ زینب آدھی رات کے بعد جب نانا کو سلام کرنے جاتی ہے تو کس شان سے جاتی ہے؟ آگے حیدر کرار ہے اور پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے۔ اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ زینب سلام کرنے نانا کو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے زینب۔ زینب کو سمجھا کیا ہے؟ واللہ میرا کلیجہ اب پھٹتا ہے، واللہ میں کوئی بات منافقت والی نہیں کر رہا۔ اگر مجھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میرے کلیجے کی بات میں تمہارے سامنے رکھتا۔ پھر سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، توجہ سے مائیں بہنیں سن لیجئے۔ آگے حیدر کرار، پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار، دائیں حسن بائیں حسین مولا۔ اس چاروں کی جو ہے وہ پہرے میں سیدہ زینب کبریٰ اپنے نانا کو سلام کرنے جا رہی ہے۔ جیسے ہی مولا نے مسجد میں قدم رکھا، مسجد میں قدم رکھنے کے بعد مسجد کے خادم کو کہا خبردار چراغ بجھاؤ، اب بھی بجھاؤ۔ جب مسجد کے خادم نے کہا مولا جو بھی مسجد میں آتا ہے اسے اجالا چاہیے، آپ مسجد کا چراغ بند کروا رہے ہیں؟ کہا میں اکیلا نہیں آیا، میری بیٹی زینب کو ساتھ لے کر، اپنی زینت کو ساتھ لے کر آیا۔ آدھی رات کے بعد کوئی مسجد میں آتا نہیں، لیکن بیٹی ساتھ میں لایا ہوں، آنے کی کسی پہ پابندی تو ہے نہیں۔ اگر کوئی اجنبی آدھی رات کے بعد اس مسجد میں قدم رکھے گا تو اس چراغ کی روشنی میں جو زینب کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے اس زینب کے سائے پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے چراغ بجھا دو تاکہ سایہ زینب پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اس زینب کی چادر کربلا میں چھینی گئی تھی، یہ ظلم ہے کربلا میں۔ کربلا میں ظلم یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہے مولا علی کی تربیت، جو رسول اللہ اپنی بیٹی کے قدم
کے نشان کو مٹا رہے ہیں تاکہ ان کے نشان قدم کو اجنبی نہ دیکھ سکے، اور سیدنا مولا علی بیٹی کا سایہ بچا رہے ہیں کہ کسی یہ ظلم ہے کربلا۔ پھر ننھے سے 6 مہینے کے بچے کو تیر مار کے ذبح کیا گیا۔ آپ جانتے 18 سال کا کڑیل جوان ذبح کیا گیا۔ اسی طریقے سے سیدہ سکینہ کی بالیاں چھینی گئی۔ سیدہ سکینہ کہتی ہیں، سکینہ شہزادی کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں، تو میں نے کہا میں یتیم ہوں، اور پھر کہہ دوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کیا جائے گا۔ جب میں نے ظالم سے کہا میں یتیم ہوں اور وہ بھی حسین کی یتیم ہوں تو مزید میرے چہروں پہ تماچے مارے، حسین کی یتیم ہو، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد خیمے جلا دیے، یہ بھی ظلم ہے، اللہ اکبر۔ شہزادی زینب کے بارے میں حمید بن مسلم کہتا ہے ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جو آگ پہ آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی۔ میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں، تو آگ پہ چلتی کیسے ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا میرا بھتیجا اندر ہے، حسینی سیدوں میں ایک ہی بچہ ہے، اگر یہ بھی جل جائے گا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اپنے کاندھے پر زین العابدین سید سجاد کو ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ اس کو باہر لے کر کے آئی۔ میرا عقیدہ کہتا ہے، میری عقیدتیں کہتی ہے ایک زین العابدین کندھے پہ نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر امام حسین کے بعد کی ساری امامت زینب کے کندھوں پر ہے، سیدوں کی سیادت زینب کے قدموں پر ہے، اللہ اکبر۔ اس زینب کو ہم کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرے؟ اے شام کی ملکہ، اے ملکہ شام، اے اونو محمد کی امی، اے سرکار عبداللہ کی ملکہ، اللہ اکبر، اے علی مرتضیٰ کی زینت، میں تمہیں کس طرح سے عقیدت کا سلام پیش کروں؟ بس اتنا کہہ دوں نبی کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی نہیں اور علی کے گھر میں زینب جیسی بیٹی نہیں، تو بے مثال ہے۔ اتنا ظلم کیا گیا، اسی پہ بس نہیں، امام علی مقام کے ساتھ 71 لوگ نبی کے جو ہے وہ اوان و انصار کو شہید کیا، جس میں سے 8 صحابہ ہیں، 19 نبی کے شہزادے ہیں، ان کو شہید کیا۔ صرف شہید نہیں کیا بلکہ 10 گھوڑے ایک ایک لاش پر متعین کیے، اور جب امام علی مقام کے جسم پر 10 عربی گھوڑے حسین کو کچلنے لگے، اللہ اکبر، تو وہ جسم نازنین جو رسول اللہ کے وجود ناز پر حالت سجدہ میں بیٹھ جاتا تھا تو نبی اس کے لیے سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ حالت نماز میں رسول اللہ کا خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام جب امام حسین کو نبی کی پشت سے اتارنا چاہتے تھے تو نبی حالت نماز میں روک دیتے تھے، میرے حسین کو نہ اتارو۔ ان کے وجود پر 10 گھوڑے دوڑائے، مولا حسین کا پورا وجود چکنا چور ہو گیا، ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ شہزادہ علی اکبر جو شہادت کا دولہا بنا تھا، ہم شبیہ پیمبر، ان کے وجود پر گھوڑے دوڑائے۔ شہزادہ علی اصغر جو 6 مہینے کا ننھا معصوم ہے، معصوم شرعی نہیں بلکہ لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، ان کے وجود کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا۔ 19 سال کے علی اکبر کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا۔ اسی پر بس نہیں، سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ اٹھایا، نیزوں پہ صرف نہیں اٹھایا، جب 11 محرم آئی تو ظالموں نے نبی کی شہزادیوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دی۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ زین العابدین ان کے گلے میں ٹوک ڈالا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا۔ یہ ظلم ہے، ظلم سن لیں، عنوان طویل ہے لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں۔ ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں بیڑیاں۔ آج لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ ایک سید نے بیڑیاں پہن کر سارے سیدوں کے ہاتھوں کو قیمتی بنا دیا۔ امام زین العابدین گلے میں توق ڈال کر، ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کئی دن کے اس بیمار کو اونٹوں کی نکیل تھما دی گئی، تم کو پکڑ کے چلنا ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دھڑ سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تماچے مارے جاتے ہیں،
चाबुक मारे जाते हैं। हजरत मौलाना नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुलरुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। बिलाखिर शहजादा ज़ैनुल आबिदीन चलने के काबिल न रहे तो फुप्पी सैयदा ज़ैनब के साथ, सैयदा सकीना के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को बांध दिया गया। बच्चों के साथ बड़ों को इसलिए बांधा गया ताकि बच्चे छोटे हैं, नन्हे हैं, बड़े उठेंगे तो बच्चों को तकलीफ होगी और बच्चों का ख्याल रखेगा तो इन्हें झुक के बैठना होगा। जब 11 मुहर्रम को ये काफिला कूफे की तरफ बढ़ने लगा, सैयदा ज़ैनब ने भाई के कटे पिटे लाशे को देखा तो देख करके किसी से कुछ नहीं कहा, मदीने की तरफ रुक के कहा या मुहम्मदा वाह मुहम्मदा, या मुहम्मदा वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस हुसैन को चूमते थे, सीने लगाते थे, चूसते थे, सूंघते थे, जिसके लिए सजदों को तवील कर देते थे, आज वो आपका हुसैन बेगोरो कफन उसका लाशा पड़ा हुआ है। जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज उसका लाशा पड़ा। हुजूर आप पर दुरूद सलाम हो या रसूल अल्लाह, आपके हुसैन की खबर लीजिए। जब मौला हुसैन के लिए सैयदा ज़ैनब ने ये बातें की, अपने बेगाने सब रो पड़े और वो काफिला कूफा की तरफ गया। जब कूफा जाने लगा, अल्लाह अकबर, एक औरत आई, बूढ़ी औरत। काफिला एक जगह रुका हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी तुम लोग कौन हो मैं नहीं पहचानती, लेकिन मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ हूँ। मैंने सुना था कोई काफिला आएगा, उसे खाना खिलाएंगे तो सैयदा राज़ी हो जाएगी, ये खाना मेरी तरफ से कबूल करो। उस बूढ़ी औरत ने खाना देकर कहा बीबी आप लोग मुसाफिर हो, कैदी हो, मजलूम हो और इनकी दुआएं कबूल होती है। जब मैं सैयदा की कनीज़ थी तो सैयदा की गोद में सैयदा के हमशबी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। बस मरने से पहले एक बार उसकी ज़ियारत हो जाए। सैयदा रो पड़ी। किसी ने कहा जिस ज़ैनब को देखने की तमन्ना कर रही हो यही तो वो ज़ैनब है। उसने चीख मारी और हमेशा के लिए उसने आंखें बंद कर ली। वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी। मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि दूसरा देखने वाला ये सदमा बर्दाश्त न कर सका, लेकिन ये ज़ैनब की हिम्मत तो देखिए। उन पर होने वाले जुल्म को दूसरे लोग देख के मर गए। और सैयदा ज़ैनब किस हौसले की खातून का नाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस हौसले के मर्द का नाम है, शहरबानो किस हौसले वाली खातून, ये नबी का घराना है। ये सब जुल्म हुआ। अब सुनना दो चार लफ्जों में, फिर बात एंड को दूसरे हिस्से की तरफ जारी। फिर क्या हुआ, एक मर्तबा सरकार ज़ैनब के शौहर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कहा हमें मुल्क शाम चलना है, हमें मुल्क शाम चलना है। सैयदा ज़ैनब ने कहा चलिए। शाम गई थी ना, दोबारा कई बरसों बाद शौहर के साथ गई तो बाज़ार में फिराने का मंज़र याद आया तो बर्दाश्त न कर सकी और वहीं इंतकाल कर गई, वहीं उनका मज़ार बना। मैं 8 दिन मैंने एहतिकाफ़ किया है सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे, पूरी पूरी रात वहीं बैठा रहता था और एक बात कहता था, बस मालिका मुझे देख लें, बस इसके सिवा मैंने कुछ नहीं मांगा। कि मालिका एक बार मुझे देख लें, आपका गुलाम आया, गुलाम ज़्यादा, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। बहरहाल बड़ी बरकतें हैं वहाँ की, अल्लाह अमन अमान पैदा करे तो एक बार ज़रूर जाइए। उस पूरे इलाके को ज़ैनबिया कहते हैं और देखना करबला की याद आएगी। बहरहाल एक दिन किसी ने पूछा, सैयदा ज़ैनब से पूछा, बीबी कूफा और शाम में तुम्हें बाजार के किस दरवाजे से दाखिल किया गया था? तो बीबी कहने लगी रो कर, एक दरवाजे से दाखिल नहीं किया था, जितने दरवाजे थे सबसे घुमा घुमा के लाती।
ہر دروازے سے کھپا، اور یہ نہیں کہا کہ آل نبی آ رہے ہیں، یہ کہتے تھے کہ جو بازار میں اور جنگلوں میں لوگوں کے مال لوٹتے تھے وہ ڈاکوؤں کی اولاد آ رہی، یہ گالیاں دیتے، یہ ظلم کیا، کوفے میں قید میں رکھا، امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری. واقعات نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، ایسی اشارے دے رہا ہوں. دمشق لے گئے، دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں، باجے بجائے، شہر سجایا، گلی کوچوں میں گھمایا، اور اس کے بعد جب امام کا کٹا ہوا سر آیا تو کہا میں نے آل محمد سے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا. اس کے بعد دمشق کے قید خانے میں رکھا. اس قید خانے کی صرف ایک بات سن لیں، قید خانے میں جب رکھا، ننھی سی شہزادی 7 سال کی سکینہ اپنی پھپھی سے شام کے وقت کہتی ہے، پھپھی اماں شام کو پرندے بھی اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھپھی اماں ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا، پھپھی اماں دعا کر دو کہ سکینہ مر جائے تاکہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. یہ بات سیدہ زینب سنتی ہے تو کہتی ہے بیٹا صبر کرو، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمیں صبر کر. صبر کی تلقین ایک دن ایک مرد نے سنا، سننے کے بعد اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہم نے قید خانے سے ایک بچی اور ایک بڑی آواز کو سنا. بچی کہہ رہی ہے بھوک اتنی لگی ہے کہ دعا کر دے کہ میں مر جاؤں تاکہ بھوک سے نجات ہو جائے. تم ہر جمعہ کو نیاز حسین کرتی ہو نا، اس جمعہ کی نیاز حسین ہمیں قید خانے میں لے جانا ہے. قید خانے میں ہم لے جائیں گے نیاز حسین، اور اس قیدی کو کھلائیں گے جو چھوٹی سی بچی کی میں نے آواز سنی. ہم قید خانے میں نیاز کیسے لے جائیں گے؟ تو کہا جیل کا داروغہ میرا دوست ہے، میں اس کو پھسلا کر کچھ رشوت دے کر کے ہم اندر جائیں گے. نیاز حسین بنی، بننے کے بعد وہ خاتون لے کر کے چلی، اور چلنے کے بعد قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ 7 سال کی بچی اپنی پھپھی کی گود میں سر رکھ کے رو رہی. پھر کہتی پھپھی اماں یہ ہمیں صدمے دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، پھپھی اماں دعا کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ اس بھوک سے ہمیں نجات مل جائے. اس عورت کا کلیجہ منہ کو آئے. اس نے کہا شہزادی تم کون ہو میں نہیں جانتی، لیکن تیری شکل بتاتی ہے کہ تو شہزادی ہے، تیرا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ تو شہزادی ہے. شہزادی میں کھانا لائی. سرکار زینب نے کہا ہم فقیر لوگ نہیں، ہم بھکاری لوگ نہیں، ہمیں صدقہ نہ کھلانا. کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نیاز ہے. کس کی نیاز ہے؟ میرے بادشاہ حسین کی نیاز. سرکار زینب نے سنا، ساری بیویوں کے کلیجے پہ نشتر چلا، سب رو پڑے. کہا تم میرے بادشاہ حسین کا نام سن کے کیوں رو رہی ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا تیرا کیا رشتہ ہے بی بی؟ تو حسین سے کیوں اتنا پیار کرتی ہے؟ تو کہا وہ میرا محسن ہے، وہ میرا آقا ہے، میں ہر جمعہ کو اس کی نیاز کرتی ہوں. نیاز کھاؤ، دعا کرو میرا حسین سلامت، اللہ اس کی عمر بڑھائے. کہا کیوں؟ کہا بڑا احسان ہے ان کا مجھ پہ. کیا احسان ہے؟ کہا میرے ابا صحابی رسول تھے، ان کا وصال ہو گیا، ہم مدینے میں پیدا ہوئے، ہم مدینے میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں ملک شام آ گئے. کہا کیا احسان ہے وہ تو بتا. کہا میں بچی تھی، بیمار ہوئی تو طبیبوں نے، حکیموں نے مجھے جواب دے دیا. حکیموں نے کہا یہ بچی مر جائے گی، اس کو ایسی بیماری لگی ہے یہ چند لمحوں کی سانس لے گی، مر جائے گی. میرے ابا نے مجھے اٹھا کے نبی کے قدموں میں لے آ کے ڈال دیا. جانے مسیحا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا ہوا؟ حکیم کہتے ہیں تیری بیٹی مر جائے گی، ایک لوتی بیٹی ہے سرکار، کرم کریں. اتنی بات ہو رہی تھی کہ چاند جیسا شہزادہ جس کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی وہ نکلا اور چھلانگ لگا کر نبی کی گود میں بیٹھ گیا.
وہ کون تھا؟ وہی حسین بادشاہ تھا میرا. بس باتیں میرے بابا کی اور رسول اللہ کی ہو رہی تھی. اس شہزادے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ اسے عمر دے. اس کا ہاتھ لگنا تھا کہ خدا نے مجھے شفا دیا. میں حیات ہو گئی، میں بڑی ہو گئی. میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹی تو حسین کی دعا کی برکت ہے. اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہنا حسین کی طرف سے نیاز کرتے رہنا اور حسین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہنا. بس یہی میرا رشتہ ہے حسین بادشاہ سے. کھاؤ، میرے بادشاہ کے لیے دعا کرو، اللہ میرے حسین کی عمر کو لمبا کر دے. اتنا سننا تھا بیویوں نے کہا جس حسین کی لمبی عمر کی تم دعا کر رہی وہ تو کب کا شہید ہو. یہ بچی اس کی بچی، یہ یتیم اس کی بیٹی ہے. وہ خاتون خوب رو، ایک چیخ ماری، اس کا بھی انتقال. شہیدوں کا اضافہ ہو. یہ ظلم ہوا، اسی پہ بس نہیں کیا. اور کیا کہیں، 10,000 یا 12,000 کا لشکر دے کر یزید نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی. وہ مدینہ منورہ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، جہاں فرشتے پر سمیٹ کر آتے ہیں، جہاں جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں. 12,000 کا لشکر بھیجا. 3 دن تک مدینہ منورہ کی عورتوں سے زنا کروایا. اٹھاؤ تاریخ، یہ ہے یزید. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے گالیاں دی، کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. ریاض الجنہ جہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس مسجد نبوی کی ریاض الجنہ میں گھوڑوں سے پیشاب کروایا، پاخانے کروائے. یہ ظلم کیا. کعبے کا غلاف چلوایا، یہ اس کا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے جو ظلم کرتا ہے ہم اس پہ پلٹ دیتے ہیں. جب یزید نے یہ ظلم کیا آل رسول نے بدلہ نہیں لیا. کیوں؟ اگر آل رسول بدلہ لیتے تو دنیا کہتی انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدلہ لیا. تو آل رسول کا اخلاق کیسے مشہور ہوتا، ان کا صبر کیسے مشہور ہوتا، ان کے خون کی برکتوں کی خوشبو لوگ کیسے سونگتے. تو قدرت نے کہا زین العابدین تو گھر بیٹھنا، باقر تو گھر بیٹھنا، بدلہ ہم لیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم کریموں کی اولاد ہو، میں نے تمہیں کریموں کی اولاد میں پیدا کیا، لیکن میں منتقم بھی تو ہوں. اور پھر اللہ نے بدلہ لیا. اب سنو ظلم کا بدلہ کیسے ہوتا ہے. ایک بات، اب پوری داستان نہیں پڑھتا، صرف ایک بات یزیدیوں کا انجام پڑھتا آج، اس کو پھر کسی موقع کے لیے چھوڑتا ہوں. صرف یزید کا انجام سن لو. جب قدرت نے بدلہ لینا چاہا تو یزیدیوں سے بدلہ کس کو کھڑا کیا پتہ ہے؟ مختار ثقفی کو. جیل سے نکلوایا اس کو. اور پوری لمبی داستان ہے، اپنے بزرگوں سے سننا، علماء سے سننا. لیکن میں ایک بات، یزید کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. یزید تقریباً 8 یا 9 بیٹے چھوڑ کے مرا، ایک بیٹا بھی زندہ نہ رہا. نمبر 1. نمبر 2، اس کی خود کی بیویاں بھی اس کی موت کے بعد بیوگی میں اس کے ساتھ نہ رہی، دوسروں سے نکاح کر. خود اس کی بیوی جو بہت خوبصورت تھی ام خالد، اس نے مروان کے ساتھ نکاح کی. یعنی یزید کی بیویاں بھی یزید کی نہ رہی، انہوں نے بھی یزید سے بھی بغاوت کر لی اس کی موت کے بعد. نمبر 1. نمبر 2، یزید کا جو 8-9 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ اصغر. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ علامہ ارشد القادری سے پڑھ رہا ہوں. حوالہ یاد رکھنا. اور ارشد القادری میرے لیے حوالہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میری جماعت کا وہ ایسا عظیم عالم اور بزرگ ہے، بغیر حوالے کے انہوں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی. غور سے سننا، غور سے سننا. حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں؟ معاویہ اصغر یزید کا بیٹا. یزید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں تجھے اپنا جانشین بناؤ. تو معاویہ اصغر نے کہا جس تخت پر آل رسول کے خون کے چھینٹے ہیں اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا، اور میں تیری حکومت پر تھوکتا ہوں.
علامہ ارشد القادری نے لکھا اور اس نے یزید کے سامنے کہا یا حسین. یزید کے گھر میں یا حسین کا نعرہ قدرت لگواتی ہے. یہ ہے امام حسین. حسینیت یہ ہے. حسین کی اولاد نے یا یزید نہیں کہا لیکن یزید کی اولاد سے خدا نے یا حسین کہا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھتے کیا ہو؟ دنیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. یزید کو صدمہ ہوا کہ میرا بیٹا میرا نہیں اور اس کے بیٹے کا خطبہ پڑھ دوں تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے. سمجھ لو پھر کسی موقع کے لیے ادھار چھوڑ جا رہا ہوں اور ویسے اس کا خطبہ سننے کا تمہارے اندر حوصلہ بھی نہیں. اس کے لیے حوصلہ چاہیے. بس اتنی بات. بہرحال پھر یزید مرا کیسے؟ دو روایتیں، ایک پڑھتا ہوں ایک باقی رکھتا ہوں. یزید تھا عیاش، بہت بڑا عیاش تھا. اس کے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ عقد الفرید، یہ کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ نیٹ پر موجود ہے، جاؤ سرچ کرنا. بہت نیٹ کرتے ہو تو نیٹ پہ ہی بول رہا ہوں. ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ، بعض لوگوں نے کہا یہودی لڑکی، جو بھی تھی عیسائی یہودی تھی لیکن اہل کتاب تھی. اس لڑکی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلقات کا معاملہ. ویسے اتنا پاپی تھا بھائی، سوتیلی بہنوں کو تک وہ پاپ کی نظر سے دیکھتا اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا. پھپھیوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، خالاؤں کے ساتھ نکاح. کیا لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بھی کون سی سازش ہے؟ پہلے لوگ اگر کھڑے ہوتے تو سمجھتا چلو بھائی یزید کی حکومت ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے مجبوری. اب کیا مجبوری ہے؟ اب کیا مجبوری ہے؟ بہت غوث پاک کہتے ہیں غوث پاک کے امام نے تو یزید کو کافر کہا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا. کافر کہیں گے تو ہم منع نہیں کریں، ہمارے امام کہتے ہیں. ہاں ہم نہیں کہیں گے، امام کہتے ہیں. کیوں؟ ماحول ایسا تھا. اور بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ امام اعظم نے اس کو جو کافر نہیں کہا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو کافر کہتے، توجہ، تو لوگ سمجھتے یزید فرعون جیسا ہے. یعنی ایک محدود تصور ہو جاتا. اگر اس کو کافر کہتے تو لوگ سمجھتے ہیں نمرود بھی کافر ہے، نمرود جیسا. اور آج کے دور میں اگر شفیع اکاڑوی ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اگر یزید کو امام اعظم کافر کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے ہیں نتن یاہو جیسا، ہٹلر جیسا. یہ وہ کہتے، لیکن تو ایسا کہتے تو محدود ہو جاتے. کیونکہ نتن یاہو کافر ہے مگر وہ قاتل ہے. کس کا؟ لوگوں کا. اور یزید قاتل ہے نبی کے گھر والوں. وہ مسجد کا قاتل، یہ کعبے کا قاتل. وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو چونکہ یہ علامہ شفیع اکاڑوی کہہ رہے ہیں، میں صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں، میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر رہا ہوں. تو یزید کا کفر ہلکا نہ ہو جائے، اس لیے امام اعظم نے کہا کہ اگر کافر کہوں تو اور کافروں کی طرح لوگ اس کو سمجھ کر چھوٹا موٹا گنڈا نہ سمجھیں. اس لیے کہا شیطان بھی تو کافر ہے مگر کوئی اس کو کافر کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ شیطان ایک اصطلاح ہے، جہاں ساری گندگی جمع ہوتی ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جہاں ساری گنڈا گردی جمع ہو اور شیطان بھی جس سے شرمائے اسے یزید کہتے ہیں. حکمت ہے بزرگوں کی. علامہ اکاڑوی نے کہا میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر رہا، میں نے نقل کر دیا. اب سمجھے بات کو؟ ہاں کیا کہہ رہا تھا کہ یزید جو تھا، علامہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا اس کی اپنی سوتیلی ماں کو تک اس نے پاپ کی نظر سے دیکھا. اما عائشہ صدیقہ کو گالی دی، اس نے جو گالی دی وہ تو میں بیان نہیں کرتا، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا.
اور اماں عائشہ کو گالی وہ دیتا ہے نا جو خود گالی کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ عائشہ وہ ہیں جس کا خطبہ اللہ کا قرآن پڑھے، تو اللہ تو کا قرآن تو خطبہ پڑھے اور گالی خور عائشہ کو گالی دے۔ سیدہ عائشہ وہ ہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، تو لوگ عائشہ کو گالی دے کر بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یزیدیت سے کوئی نہ کوئی تیرا نسب ملتا ضرور ہے، ہاں، ورنہ میری ماں ام المومنین، مومنوں کی ماں، جس کی شان یہ ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تو بات کروں گا کسی دن، ان کی عظمت پر مکمل کوئی تقریر کروں گا، کیونکہ آج کل وہ لڑکیاں جو خود بک رہی ہیں، جن کی مائیں بکی ہوئی ہے، وہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ بات کرے گی، ان کی عمر پہ بات کرے گی، ان کے نکاح پہ بات کرے گی۔ عائشہ وراء الورا کا نام ہے، عائشہ وراء الورا کا نام ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، اور وہ ہیں جو خدا کے محبوب کی محبوب ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جیسے کھانوں کو سرید کو کھانوں پہ فضیلت ہے، ویسے عائشہ کو عورتوں پہ ایک جملہ سن لے حدیث کا، ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو، توجہ توجہ توجہ، اماں عائشہ کی منقبت پڑھ رہا ہوں، ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو، اور سیدہ فاطمہ سے کہا میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے۔ توجہ کریں، جس فاطمہ کی محبت سب سے طلب کی، اس فاطمہ سے کہا فاطمہ میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے۔ یہ ہے عائشہ صدیقہ۔ کیا سمجھتے ہو عائشہ صدیقہ کو؟ اور جاؤ بڑے بڑے ولی اور قطب اور ابدال سیدہ عائشہ کو نہ سمجھ سکیں، یہ آج کل کی چھوکریاں جو زنا کی پیداوار ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھ سکیں؟ جاؤ اپنا منہ دیکھو آئینے میں، سیدہ عائشہ کون شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور۔ بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں، تو یزید کا افیئر تھا، اور جس لڑکی سے اس کا ایک الفرید میں نے حوالہ پڑھ، جس لڑکی سے اس کا افیئر تھا اس کا بچپنے کا دوست تھا سرجون ابن منصور۔ چونکہ یزید اپنے ابا کے گھر نہیں پلا تھا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پلا تھا کہیں اور، جہاں پلا تھا ابن کثیر نے لکھا، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ کس ماحول میں پلا؟ یہودیوں کے ماحول میں، نصرانیوں کے ماحول میں۔ اس کا بچپنے کا دوست ہے سرجون ابن منصور، جو عیسائی ہے یا یہودی ہے، اور کتوں سے کھیلنا، بندروں سے کھیلنا۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اب ہماری عمر بھی اب اس قابل نہ رہی کہ کھل کے بات کریں، لیکن بس بچوں کو پتا چلے لڑکوں سے بدکاری اس کا محبوب مشکلہ، اور تو جو سوتیلی ماں کو جو پاپ کی نظر سے دیکھے اس کا کردار میں کیا بیان کروں بھائی۔ کردار والے لوگ کبھی اہل بیت کو نہیں چھیڑتے۔ میں یزید کے جو والد بزرگوار ہیں میں ان کو تو کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، میرے نبی کے صحابے میں وہاں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وضاحت کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا خود کا کردار، اور اگر اس کا اور کھولوں نہ تو پھر بات بہت لمبی ہوگی۔ جتنا بھائی جان نے ٹائم دیا تھا میں اس سے بہت آگے بڑھ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب سن لے ذرا تھوڑی دیر۔ تو وہ بدکار تھا لڑکوں کے ساتھ بھی، بندروں کا ناچ دیکھنا، جب سوتا تھا تو سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے۔ سرجون جو تھا ابن منصور، اس کا بچپنے کا دوست، اس کا سیکریٹری، جب وہ بادشاہ بنا نا، کوئی خلیفہ ولیفہ تو وہ تھا نہیں نا، ہم اس کو خلیفہ مانتے بھی نہیں، کہے گا خلیفہ؟ خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ خلف سے سلف کا کردار پتا چلتا ہے۔ صدیق نے بتایا میں ایسا ہوں تو مجھے تیار کرنے والے آمنہ کے لال کی شان کیا ہو۔ ارے جو خلیفہ تھا وہ اہل بیت کو آنکھ نہیں دکھاتا تھا، حسن بادشاہ کو اپنے کندھوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا۔ لوگ کہتے ابو بکر کیا کرے ہو؟ کہا میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔
خلیفہ ایسا ہوتا، سبحان اللہ۔ تو یزید کا دوست تھا سرجون ابن، اور بھی اس کے بہت سارے دوست تھے، ابھی ان سب کو کھولوں گا تو بہت ٹائم جائے گا۔ اچھا میں یہ جلدی بیان نہیں کرتا، وجہ بتاؤں کیوں؟ میرے امام کی اتنی خوبیاں ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ بیان کرتے کرتے اس کتے کی طرف آنے کا۔ ہاں لیکن بھائی جان نے مجھے آج کہا کہ تو بول اس کو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یزید کا انجام اور یزیدیوں کا انجام کیا ہوا۔ میں اتنا لمبا گھوم پھر کے آیا کہ اب ٹائم نہیں رہا، لیکن بھائی جان کا یہ دیا ہوا عنوان اس کو پورا کر رہا ہوں۔ اس کے بہت دوست تھے، اس لڑکی کے ساتھ افیئر، اور اللہ کی شان، چونکہ یزید تھا بہت موٹا بھدا، اس کے جسم پہ اتنے بال تھے جیسے سور پہ بال ہوتے۔ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن کثیر کو اٹھاؤ، ابن خلدون کو اٹھاؤ، ابن اسیر کو اٹھاؤ، تاریخ خلفاء امام سیوطی کو اٹھاؤ، یہ بڑی کتابوں کو اٹھاؤ تو دیکھو یزید کا حلیہ، وہ بہت موٹا تھا۔ موٹا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو رکوع و سجود نہ کر سکے، اس کا پیٹ ایسے لٹکا تھا، موٹا، اور سور کی طرح پورے جسم پہ۔ عمر زیادہ بھی نہیں تھی اس کی، تقریباً 39 سال کی عمر میں تو مر بھی گیا، بہت لمبی عمر نہیں پایا اس نے۔ وجہ بتاؤں؟ اس کو بھی سن لیں، معذرت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی لیے آپ دیکھو اکثر اولیاء سب آپ کو لمبی عمر والے دکھیں۔ غوث پاک 91 سال، غریب نواز 97 سال، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، وجہ اہل بیت کی محبت عمر کو لمبی کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ارے کچھ 40 سال میں بھی تو گئے امین القادری، نے کہا ہاں وہ بھی عمر لمبی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ 40 سال میں مرنے والے کی عمر لمبی کیسے؟ میں نے کہا عمر اس کو کہتے ہیں آدمی چلا جائے پھر بھی لوگ خیر کے ساتھ اس کو یاد کرتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو عمر ہے، یہ بھی عمر ہے، یہ بھی عمر ہے کہ لوگ جانے کے بعد یاد کریں۔ آج احمد رضا کے ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ 66 سال میں وہ بادشاہ گیا سنیوں کا، لیکن آج بھی سنیوں کی محفل ختم نہیں ہوتی جب تک کہ لوگ احمد رضا کے مسلک کا نعرہ نہ لگا لیں۔ یہ شان ہوتی ہے نا۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا؟ میری اہل بیت سے عمر لمبی ہوگی، میری اہل بیت سے محبت کرو، تمہارے گھر میں اتحاد ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اپنے قبیلوں میں اتحاد چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جب تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے اللہ تمہارے گھر میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے قبیلہ میں پھوٹ ڈال دے گا۔ اور دیکھ لو ڈنڈی نہ مارو، جو تمہارا بیٹا تمہارا غدار ہے، وجہ تم اہل بیت کے غدار ہوئے، اللہ نے تمہارے بیٹے کو تمہارا غدار بنا دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حدیث سے اٹھا کے پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل تمہاری وفادار ہو، اہل بیت سے محبت کر کے دیکھو۔ بیٹے تلوے نہ چومے تو غلامی لکھنے کے لیے تیار کر کے، لیکن کون سی؟ باہر کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کو چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تو ایسے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے۔ اہل بیت کو چاہنا ہے تو احمد رضا کی طرح چاہ کے دیکھو۔ کیا شان ہے پتہ ہے؟ سید نے پالکی کو کندھا دیا تو امام احمد رضا کہتے ہیں تم میں سید کون ہے؟ کہا سید کون ہے؟ سید کہتا ہے مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا۔ کہا تم ہی سید ہو؟ پتہ ہے، معاف کر دو۔ کیسے معافی مانگی؟ مکاریاں نہیں، پے کرے خلوص و وفا کو احمد رضا کہتے ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد نے اپنا امامہ اس ان پڑھ مزدور سید کے قدموں پہ رکھا۔ تم تقوی میں تولتے ہو سیدوں کو، تم علم پہ تولتے ہو سیدوں کو، تم لفظوں کے تلفظوں پہ تولتے ہو سیدوں کو، تم داڑھی اور ٹوپیوں پہ تولتے ہو سیدوں کو۔ خون رسول نہ دیکھا؟ خون رسول۔ امام احمد رضا نے اس پالکی اٹھانے والے سید کے قدموں میں اپنا امامہ رکھا۔ کہا شہزادے کل تمہارے نانا پوچھیں گے کہ عزت میں نے اسی لیے دی تھی کہ میرے نواسوں کے کندھوں پہ تم سواری کرو گے، تو میں کیا جواب؟ آپ مجھے انہوں نے کہا حضرت معاف کیا معاف کیا۔ کہا نہیں ایسے تو معافی نہیں، امامہ رکھ کر بھی دل شاد نہیں ہوا، ایسے نہیں۔ کہا پھر کیسے؟ کہا جتنے قدم آپ مجھے لے کے چلے ہیں پالکی میں اٹھا کے، احمد رضا اب پالکی کو کندھا دے گا
اور اتنے ہی قدم تم کو لے کے چلے گا. یہ ہے اہل بیت کی محبت, یہ اہل بیت کی محبت. بہرحال بات دور جاتی ہے. تو سرجون ابن منصور جو تھا اس لڑکی سے پیار کرتا تھا, اور وہ لڑکی بھی اس کو چاہتی تھی, کیونکہ سرجون تھا یزید کی طرح نہیں تھا, وہ ظاہری طور پہ دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھا, یہودی بچہ تھا, ملک شام کا تھا یا عیسائی تھا, اور یہ تھا موٹا بھدا, چل پھر بھی نہیں سکے, یہ پڑا رہتا تھا ایسی کھا پی کے. تو ہوا یہ کہ اس کے پاس بادشاہت تھی, اس کے پاس بادشاہت نہیں تھی, تو یہ لڑکی کو مجبور کرتا تھا. سرجون نے ایک دن کہا اس کا قصہ ختم کر. کہا کرنا کیا؟ بولے یہ بولتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے, تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس لڑکی نے کہا یزید اگر میں تجھے چاہیے بدکاری کے لیے تو جنگل آنا پڑے گا. یزید عربی گھوڑا لے کے جنگل گیا, اور جنگل جانے کے بعد لڑکی دوسرا گھوڑا لائی. پہلے سے پلان تھا, لڑکی کی کمر میں خنجر تھا, سج دھج کے آئی تھی. لڑکی نے اپنا گھوڑا آگے دوڑایا, یزید نے اپنا گھوڑا پیچھے دوڑایا. چونکہ تھا موٹا بہت زیادہ, دوڑاتے دوڑاتے تھک گیا. تھکا تو پیاس لگی, پیاس لگنے کے بعد لڑکی کے گھوڑے کو اس نے کھینچا, اور اس لڑکی کو اپنے گھوڑے پہ کھینچا. وہ لڑکی گھوڑے پہ بیٹھی, اور جب بیٹھی تو اس نے بیٹھ کر کے فائدہ اٹھایا. وہ بہت چالاک اور چست لڑکی تھی, اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, جنگل میں خوب دوڑایا دوڑایا دوڑایا. یہ کہتا تھا العطش العطش العطش, پیاس 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 کہتا تھا. اور جب وہ پیاس سے تڑپا تو ایک جگہ دھکا دے کر کے اس کو لڑکی نے گرایا, اور گرانے کے بعد اس کے سینے پہ پیر رکھا, اور پیر رکھ کے کہا مجھ سے شادی کرے گا؟ جو اپنے نبی کی آل کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہوگا. اور لڑکی نے شیرک کو کاٹا, اور کاٹنے کے بعد ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا. لاش ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے, کئی دنوں تک لاش نہیں ملی. یاد رکھنا جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں ایسے گم ہوتے ہیں کہ جنازوں میں چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے. کئی دنوں کے بعد یزید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ اس کے سپاہی جنگل کو نکلے تو دیکھا کہ یزید کی لاش اس حالت میں پڑی ہے کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, اور ایسی بدبو آ رہی ہے کہ برداشت کے قابل نہیں. بالآخر بیٹے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے, اسی حالت میں لپٹا اور لپٹ کر باب الصغیر قبرستان کے قریب میں اس کو دفن کیا. 600 سال کے بعد جب اس کی قبر کو, یزید کی قبر کو کھولا گیا, اندر کچھ نہیں تھا, جلی ہوئی ہڈیاں ملی. یعنی ہڈیاں بتا رہی تھی کہ وہاں بھی جلا اہل بیت سے, اندر بھی جل رہا ہے. اور پھر اہل بیت کے محبین نے وہاں پر سیسے کی ایک فیکٹری بنائی, اور سیسے کی فیکٹری بنا کر عین جو یزید کی قبر تھی وہیں پر وہ بھٹی لگائی, اور برسوں تک بلکہ کئی سالوں تک وہ بھٹی یزید کی قبر پر جلتی رہی. اور لوگوں کو بتایا جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے آخرت میں جو جلے گا وہ تو جلے گا, یہاں بھی جلے گا. یہ یزید کا انجام. دوسری روایت باقی ہے, یار زندہ صحبت باقی. اس لیے اہل بیت سے پیار کرو, کفن بھی میلا نہیں ہوگا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ وما علینا